تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے اور اس کی شان بہت زیادہ ہے. پھر وہ بھی جمعے کا دن رمضان بھی ہو، اس کی تو پھر شان ہی کچھ الگ ہے. عام مہینوں میں بھی جمعہ کے دن اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان ہو پھر جمعہ کا دن ہو تو اس دن پھر اور اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو آج الحمدللہ جمعہ کا دن بھی ہے، رمضان مبارک کا پہلا جمعہ، عشرہ رحمت کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اس عشرے کے صدقے سے ہم سب پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے اہل علاقہ پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. معزز سامعین کرام، جس طرح میں نے بیان کیا تھا پچھلے جمعے پر کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک سے قبل اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر آپ رمضان کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں. صحابہ کرام کی شان پہ میں قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کس طرح شان عطا فرمائی ہے کہ آج بھی ہماری خوش نصیبی ہے اگر ہم دین کے کچھ الفاظ کسی عالم دین سے ممبر پر بیٹھ کر سنتے ہیں. حقیقت ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن قربان جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر خطبہ سنتے تھے تو جناب آمنہ کے لال کی سے سنتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہوتے، صحابہ کرام سن رہے ہوتے. آپ یقین مانیں اس بیان کرنے کی بھی اپنی شان ہے، اس سننے کی بھی اپنی شان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کی بھی اپنی شان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رمضان کی فضیلت سننے کی بھی اپنی شان ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ کو بیان کرتا ہے، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو محفل ایسی تھی کہ جو شخص ایک مرتبہ اس محفل میں بیٹھتا وہ پھر آمنہ کے لال کا دیوانہ ہو جاتا. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی فضیلتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنتے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری ایام میں شعبان المعظم کے آخری دنوں میں صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک. اپنے صحابہ کو خوشخبری دی، اے میرے صحابہ سنو، اے لوگو سنو. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تحقیق تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. یعنی رمضان کی خوشی منانا، رمضان کی آمد یعنی رمضان شریف آ رہا ہے، اس سے قبل جو خوش نصیب رمضان کی خوشی مناتا ہے، اس رمضان المبارک کی آمد کی خوشی منانا یہ بھی ثواب ہے. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا فیہا لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا یہ مہینہ جو آپ پر آنے والا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں فرمایا ایک ایسی رات ہے، ایک ایسی رات ہے جس میں اگر کوئی شخص عبادت کرے، فرمایا ایک ایسی رات ہے کہ وہ 1000 ماہ سے بہتر ایک رات ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اور فرمایا اس سے اس رات سے مراد شب قدر کی رات ہے، کہ شب قدر کی رات رمضان مبارک میں آتی ہے اور اس کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ وہ ایک رات کئی 1000 مہینوں سے افضل ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور جس کی رات میں قیام اللہ تعالیٰ نے نفل بنایا. یعنی دن میں روزہ فرض ہے، رات میں نفل کے لیے کھڑے ہونا، تراویح کے لیے کھڑے ہونا، قیام کرنا، یہ فرمایا کہ نفل ہے.
اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ فرمایا پھر مزید رمضان مبارک کی شان کو بیان فرمایا جو اس ماہ میں نفل سے قرب الہی حاصل کرے گا گویا کہ اس نے دوسرے مہینوں کی نسبت میں اس نے فرض ادا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں نفل ادا کرنے والے کو اور مہینوں کے برابر فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ یعنی اس ماہ مبارک میں رمضان مبارک کے اس عظیم مہینے میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے دوسرے مہینوں کی نسبت سے۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے دوسرے مہینوں کی نسبت سے اللہ پاک اس مہینے میں اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے مہینے میں فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا پھر دیکھیں کسی چیز سے صبر یہ مشکل ہے، کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا یہ مشکل ہے۔ کھانے کی طلب ہو، کھانا سامنے موجود ہو، اس سے روکنا اپنے آپ کو مشکل ہے۔ پانی سامنے موجود ہو، اس سے روکنا اپنے لیے مشکل ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مشکل کو بیان فرمایا، پھر آگے خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا وَالصَّبْرُ طَوْبَةُ الْجَنَّةِ، اور فرمایا صبر کا ثواب اللہ پاک آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ صبر ہے اس مہینے میں، لیکن صبر کے ساتھ پھر اس کا اجر بھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ طَوْبُ الْجَنَّةِ، جو اس مہینے میں روزے رکھتا ہے وہ صبر کرتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس صبر کا اجر اپنے بندوں کو جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَطِ وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے، صبر کا اجر اللہ پاک جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج ہم کہتے ہیں نا یار میں غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم جو غریب ہے وہی تو سب سے زیادہ خوش قسمت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر غریب کو یاد کیا ہے۔ رمضان مبارک کی شان بیان کیا ہے تو ساتھ میں اپنے غریب کو بھی یاد کیا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی اپنے غریبوں کا اس مہینے میں خیال رکھنا، ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو انہیں دینا۔ یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ فدیہ اور فطرہ دینے کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے غریبوں کا بھی خیال رکھنا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس مہینے میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس مہینے میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں جتنا بھی غریب ہو، اگر ہم دیکھیں سارا سال شاید وہ یہ نعمتیں نہیں کھاتا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے دسترخوان میں بھی رب کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ حق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو واقعی کیا جاتا ہے، کیوں؟ یہ مہینہ برکت والا ہے۔ اور ہم یہاں پر ایک بات میں مختصر سی بیان کروں گا۔ دیکھیں ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے،